حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا عنوان سیرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں اور ہندوستان کے چاروں طرف جتنے ملک ہیں، ان تمام میں اگر اذان کی آوازیں آ رہی ہے، آج ہم مسلمان ٹوپی لگا رہے ہیں، آج ہم سکون سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور آج ہم نبی کے دین پہ چل رہے ہیں، آج ہماری مسجدیں ہیں، آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آج مدرسے میں قرآن حدیث پڑھایا جا رہا ہے، یہ ساری محنتیں، یہ سارا احسان، یہ سارے صدقات ہیں اجمیر کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز کا۔ یہ ساری محنتیں کس کی ہیں؟ خواجہ غریب نواز کی محنتیں ہیں۔ اگر خواجہ غریب نواز ہندوستان نہ آتے، آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی، آج ہماری مسجدیں نہیں ہوتی، آج ہماری مسجدوں سے اذان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ سارے احسان ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی لیے علامہ حسن کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ اور غوث محی الدین ہے، خواجہ معین الدین ہے، غوث محی الدین ہے، خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اور کسی عشق والے نے، کسی محبت کرنے والے نے کہا، وہ کہتا ہے ارادے روز بنتے ہیں، روز ارادے بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ تو یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، جو آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پتہ معلوم ہے، آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات معلوم ہے، قرآن معلوم ہے، حدیث معلوم ہے۔ یہ احسان ہے سرکار غریب نواز کا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی بہت سے بزرگ اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے، ہمارے بھارت انڈیا کو بہت سے بزرگان دین اللہ والے آئے ہیں، لیکن اللہ نے جو کام حضرت خواجہ غریب نواز سے لیا، وہ کام کسی اور بزرگ سے اللہ نے نہیں لی۔ سرکار غریب نواز معلوم ہے نا ہم سب کو، گئے ہیں آپ لوگ کبھی سرکار غریب نواز کے دربار پہ؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اجمیر دکھائیں اور ہمیں بھی سرکار غریب نواز کے دربار کی حاضری دیں اللہ تعالی۔ میں نے دیکھا ہے سرکار غریب نواز کا جو گنبد ہے نا، سبحان اللہ، آپ نے فوٹوز میں دیکھا ہوگا نا، وائٹ گنبد سرکار غریب نواز کا۔ آپ قسم خدا کی، میں جب اجمیر شریف گیا تھا، اجمیر شریف میں عشاء کے نماز کے بعد لگ بھگ 10 بجے یا 11 بجے ہم نے کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد پھر آ کے ہم مسجد میں بیٹھ گئے۔ سرکار غریب نواز کا جو مزار ہے اس کے سامنے مسجد ہے شاہی مسجد، شاہی مسجد میں ہم بیٹھ کے جو ہے رات 11 بجے سے صبح 3 بجے تک صرف غریب نواز کے گنبد کو دیکھ رہے تھے۔ 3 بج گئے لیکن وہ جو مزہ غریب نواز کے گنبد کا تھا وہ مزہ نہیں گیا، اتنا پیارا گنبد ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، رات بھر جو میرے ساتھ ناگپور سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت پوری رات ہم بیٹھ کے غریب نواز کے مزار کو دیکھ رہے ہیں، گنبد کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ مزہ نہیں جا رہا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ نبی کے نواسے ہیں۔ کس کے نواسے ہیں؟ نبی کے نواسے ہیں۔
تو سرکار غریب نواز جو نبی کے نواسے ہیں، ان کے سفید سفید گنبد کی نورانیت اتنی ہے، تو ان کے نانا مدینے والے آقا کے ہرے گنبد کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گنبد چمک رہا تھا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے غریب نواز کا گنبد دکھائیں، بار بار سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے رہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم نام سنتے ہیں، آپ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت کیا ہے، سرکار غریب نواز کی زندگی کیا ہے؟ یہ آج جو ہندوستان میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہماری محنت نہیں ہے بھائی۔ ہماری کیا محنت ہے؟ ہماری زندگی تو کاروبار میں چلے جا رہی، ہماری زندگی نوکریوں میں، کاموں میں، ہماری زندگی سونے میں، گھومنے میں، سب کچھ اسی میں چلے جا رہی۔ ہماری کیا محنتیں ہیں؟ ہماری یہ محنتیں نہیں ہیں، یہ محنتیں ہیں سرکار غریب نواز کی، جو آج ہم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور آج ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ محنتیں ہیں سرکار غریب نواز کی۔ اب کیسی محنتیں ہیں، آؤ سنتے چلتے ہیں، ہم سرکار غریب نواز کی سیرت سنیں گے۔ آپ کہاں کے تھے؟ سرکار غریب نواز ہندوستان کیسے آئے؟ کیا محنتیں تھیں سرکار غریب نواز کی؟ انشاءاللہ اس جمعہ اور اگلے جمعہ بھی ہم سرکار غریب نواز کی سیرت سنیں گے۔ اگر میں بہت لمبے طور پہ سناؤں گا تو 4 جمعے ہو سکتے ہیں، لیکن میں شارٹ میں سناؤں گا، یہ جمعہ اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ یہ عراق اور ایران کی طرف ایک علاقہ پڑتا ہے جس کو سنجر کہا جاتا ہے، یہ نام ہے سنجر، ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ سنجر میں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ رہتے تھے، اور اسی علاقے میں، سنجر کے علاقے میں، سرکار غریب نواز کے جو ماں باپ تھے بڑے مالدار آدمی تھے۔ آپ کے والد کا نام، سرکار غریب نواز کے ابا جان کا نام ہے سید غیاث الدین حسن، اور آپ کے امی کا نام ہے حضرت بی بی ام الورا۔ یہ سرکار غریب نواز کے امی کا نام ہے۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، بڑے مالدار خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، بڑا مالدار آپ کا خاندان تھا، کئی زمین تھے، کئی باغ تھے، کئی چیزیں آپ کی جائیداد تھی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنجر میں آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا، مجھے ہوش آنے لگا، جب مجھے عقل کی سمجھ آنے لگی تو میں نے دیکھا اس وقت سنجر جو علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک ظالم قسم کا، ایک لوگوں کو ستانے والا، لوگوں کو پریشان کرنے والا، لوگوں کے جائیداد کو چھین لینے والا، ایسا ایک ظالم اور جابر قسم کا ایک آدمی حکمران تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب میری عمر 5 یا 6 سال کی ہوئی تو میرے ابا نے اور میرے امی نے اور خاندان والے دوسروں لوگوں نے یہ پھر ارادہ کیا کہ ہم یہاں اس زمین کو چھوڑ کر، سنجر کو چھوڑ کر ہم بغداد چلے جائیں گے کچھ دنوں کے لیے۔ جب یہ بادشاہ اپنی کرسی کو چھوڑ دے گا یا یہ مٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سارے مل کے پھر وہ جو ہمارا گاؤں تھا وہ گاؤں چھوڑ کے ہم بغداد آئے۔ بغداد آ کے ابھی کچھ سال ہوئے تھے، اتنے میں جو ہے سنجر سے ہمیں خبر ملی، سنجر سے معلوم ہوا کہ جو ظالم اور جابر قسم کا حکمران تھا اس آدمی کا جو ہے وہ مر چکا ہے، وہ دنیا سے مٹ چکا ہے۔ اب سنجر کا پورا ماحول آرام سے ہے۔ اب جیسے ہی معلوم ہوا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار سارے لوگ آپ کے واپس آ گئے، پھر آپ اپنے گاؤں میں آ گئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 10 سال کی آپ کی عمر ہوئی، غریب نواز فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میرے والد بھی حافظ تھے، میری امی بھی حافظہ تھیں، میں دونوں سے قرآن سیکھتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں میں حافظ قرآن تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہیں۔
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عالم کے پڑھنے کے لیے میں اپنے والد کے پاس پڑھتا تھا، ابا جان کے پاس پڑھتا تھا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر میری عمر جب 15 سال کی ہوئی، 15 سال تک پھر عالم کی کتابیں، عالم بننے کے لیے میں اپنے والد کے پاس پڑھتا تھا. دیکھو اس سے ہمیں ایک سیرت مل رہی ہے، اس سے ہمیں ایک زندگی مل رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو صرف دنیا کی پڑھائی نہیں بلکہ دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول ٹیوشنوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین بھی سکھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو نمازیں بھی سکھانا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول ٹیوشنوں کے لیے سب زور دیتے ہیں، لیکن مسجد بھیجنے کے لیے کوئی ماں باپ زور نہیں دیتے، مسجد کوئی ماں باپ بھیجتے نہیں. لیکن سرکار غریب نواز جو ہندوستان کے راجا ہیں، ہم سب پر احسان ہے غریب نواز کا. وہ غریب نواز ہمیں سیرت دے رہے ہیں، ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ میری 15 سال کی زندگی قرآن حدیث سیکھنے میں گزر گئی. جب 15 سال کی عمر ہوئی، غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے 15 سال کی عمر میں میرے والد، میرے ابو کا انتقال ہو گیا. اب سرکار غریب نواز کے والد نہیں ہیں دنیا میں، آپ کی ماں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، اور سرکار غریب نواز گھر کے بڑے بیٹے تھے. اب آپ بتاؤ 15 سال کی عمر کا بڑا بیٹا ہو تو چھوٹے بچوں کی عمر کتنی ہوگی؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے والد کا باغ تھا اور ایک پن چکی تھی. پن چکی کا مطلب ہوتا ہے جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، پن چکی تھی. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں باغ بھی میرے ہاتھ میں آیا اور وہ پن چکی بھی میرے ہاتھ میں آئی. غریب نواز فرماتے ہیں وہ انگور کا باغ تھا. کس کا باغ تھا؟ انگور کا باغ تھا. وہ انگور کے باغ میں میں 15 سال کی عمر میں روزانہ جاتا تھا، باغ کی صفائی کرتا تھا، باغ میں پانی دیتا تھا. پھر جو انگوریں آتی تھی وہ انگوریں توڑتا تھا اور اس کو ایک کٹورے میں بھرتا تھا، ایک ٹوکرے میں بھرتا تھا، اور پھر روزانہ بازار میں بیچا جاتا اور پھر اس سے پیسے جو آتے وہ گھر چلایا کرتا تھا. 15 سال کی عمر میں غریب نواز ایسی محنت کر رہے ہیں. لیکن دیکھو کمال، دیکھو غریب نواز کا. آج ہمارے پاس دکانیں ہیں، آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، آج ہمارے پاس کاروبار ہیں، آج ہمارے پاس نوکریاں ہیں، آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے اور سرکار غریب نواز کے اندر فرق دیکھو کیا ہے. سرکار غریب نواز اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ جب اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں صرف خالی جھاڑو نہیں لگاتا تھا، میں صرف صفائی نہیں کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں ادھر سے میں صفائی بھی کرتا اور زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا. صفائی بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، باغ جھاڑوں کو پانی بھی دیتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، انگور توڑتا بھی تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر میں جب وہ انگور توڑ کے جب ٹوکرے بھرے جاتے، جب بازار میں بیچنے کے لیے جاتا، زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور وہ بیچا جاتا تھا. سرکار غریب نواز کے پھر وہ کام میں، آپ کے باغ میں برکتیں آتی تھیں. لیکن آج ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نوکری میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دکان میں بیٹھے خاموش بیٹھے رہتے، کبھی درود شریف نہیں پڑھتے. ہمارے دکان میں بات کرتے بیٹھیں گے، خالی رہیں گے، موبائل دیکھیں گے، لیکن کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے. ہمارے گاڑیاں ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا جا رہے ہیں اپنے کام پہ، نوکری پہ جا رہے ہیں، ایگزام دینے کے لیے یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں لیکن زبان پہ نہ قرآن ہے نہ درود شریف ہے. کیسے برکت ملے گی؟ بھائی آپ کام پہ نکل رہے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کے کچھ گاڑیاں ہیں یا آپ کے کوئی بھی چیز ہیں، آپ جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، پھر جا کے اللہ برکتیں دے گا.
آج ہماری زندگیوں میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں 15 سال کی عمر میں میرے ذمہ داری میں آئی، باغ میں میں صفائی بھی کرتا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اس طرح میرے 2 سال گزرے۔ کتنے سال؟ 2 سال گزرے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب میری عمر 17 سال کی ہوئی تو ایک دن روزانہ کے جیسا، روزانہ کی طرح میں گھر سے نکلا، باغ کی صفائی کے لیے آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے سے باغ کی صفائی ہو گئی ہے، پہلے سے باغ کی صفائی ہو گئی ہے۔ پھر میں آگے بڑھا اور پانی دینے کے لیے جیسے ہی اٹھایا تو میں نے دیکھا درختوں کو آلریڈی کوئی پانی دے چکا ہے، پانی پہلے سے ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ چلو انگور توڑ کے جو ہے بھروں گا میں، تو جیسے ہی میں انگور توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں خود بخود انگور ٹوٹ رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں اور وہ سارے جو ہے ایک ٹوکری میں جمع ہو رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی، پریشانی ہوئی، یہ خود بخود صفائی ہو رہی ہے، خود بخود جھاڑوں کو پانی دیا جا رہا ہے، خود بخود انگوریں ٹوٹ کے جو ہے کٹورے میں گر رہی ہیں، ٹوکریاں میں بھر رہی ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی، میں نے آواز دے کے کہا کہ بھائی کون ہو تم لوگ؟ دکھتے نہیں لیکن صفائی کر رہے ہو، دکھتے نہیں ہو لیکن پانی دے رہے ہو، دکھتے نہیں ہو لیکن درخت سے انگور گرا رہے ہو اور پھر ٹوکریوں میں بھر رہے ہو، کون ہو؟ ذرا سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز آواز دیتے ہیں، سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھر 5-6 آدمی جو جنات تھے وہ آدمی کی شکل میں باہر آ گئے، جنات تھے وہ کیا ہو گئے؟ آدمی کی شکل میں باہر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنات ہیں اور آپ جب بھی یہاں آ کے باغ کی صفائی کرنے کے لیے قرآن شروع کرتے ہیں، ہم یہاں سے جاتے جاتے روزانہ آپ کے قرآن سنتے ہیں، روزانہ آپ کے قرآن سنتے ہیں اور آپ کے قرآن سن سن کے ہم آپ کے شاگرد بن گئے ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹس بن گئے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ استاد کے کام میں ہاتھ بٹانا اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے، استاد کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ شاگرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم روزانہ آ کے یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں اور انگور توڑ کے یہاں پہ جو ہے یہ ٹوکریاں بھر رہے ہیں۔ دیکھو یہاں سے ایک پیغام، ایک میسج ہمیں یہ ملتا ہے، جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آج اس کی اگر دکان نہیں چلی لیکن قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ آج نہیں چلی تو کل بہترین چلے گی۔ اگر کسی کی گاڑی آج نہیں چلتی لیکن قرآن روز پڑھتے رہیں، نماز روز پڑھتے رہیں، آج نہیں چلی تو کل جا کے اللہ تعالیٰ اسی برکت دے گا، ضرور چلے گی۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، درود کو چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں، کاروبار میں نہیں، دولت میں برکت نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں 17 سال کی جب میری عمر ہوئی، یہ سارے کام خود بخود ہوتے تھے اور میں اپنے باغ میں آ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں 17 سال کی جب عمر ہوئی، ایک دن جو ہے ایک اللہ کے ولی مجذوب بزرگ جو دیوانی کی طرح نظر آ رہے تھے، کپڑے بڑے پرانے تھے، ایک تھیلا، ایک جھولا ان کے پاس تھا۔ سرکار غریب نواز فرماتے میں 17 سال کا نوجوان تھا اور وہ بزرگ سفید داڑھی والے بزرگ تھے، بڑی عمر والے بزرگ تھے۔ وہ بزرگ باغ کے پاس سے جانے لگے، وہ جیسے ہی جانے لگے میں نے ان کو روکا اور روک کے کہا حضرت ہمارے باغ میں تشریف لائیے اور تھوڑے انگور میرے باغ سے آپ کھا لیجئے، میرے لیے خوش نصیبی ہیں۔ یہ بڑوں کا ادب ہیں، سرکار غریب نواز بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں کہ نوجوانوں اگر تم جوان ہو تو بڑوں کا ادب کرو۔ بڑوں کا ادب کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے میری 17 سال کی عمر ہے، آگے سے داڑھی سفید داڑھی والے جا رہے ہیں، میں ان کو روک کے ادب کے ساتھ بٹھا کے ان کو اپنے باغ کے انگور کھلا رہا ہوں۔ جب ادب ہوگا تو کیا ہوگا دیکھیے، وہ بزرگ آئیں، باغ میں بیٹھتے،
سرکار غریب نواز کچھ انگور توڑتے ہیں اور لا کے بزرگ کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کھا لیجئے۔ اب وہ بزرگ جیسے ہی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے معلوم ہے میں کون ہوں؟ غریب نواز نے کہا نہیں معلوم ہے، پہلی بار آپ کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، میں ایک اللہ کا ولی ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں اللہ کا ولی ہوں، اور اے معین الدین میں تجھے تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں، میں تجھے کھلانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی نام سنتے حیران ہو گئے، پہلی بار مل رہے ہیں، میرا نام ان کو معلوم کیسے ہے؟ اور یہ بول رہے ہیں کھانے کے لیے نہیں کھلانے کے لیے آیا ہوں، کیا کھلانا چاہتے ہیں؟ پھر وہ جو بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے، اپنے وہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک سوکھی روٹی نکالی، سوکھی روٹی، وہ روٹی سوکھ چکی تھی، اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں معین الدین آدھا ٹکڑا تم کھا لو، آدھا ٹکڑا میں کھاتا ہوں۔ آدھا ٹکڑا دونوں کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سرکار غریب نواز کہتے ہیں یہ آدھا ٹکڑا مجھے کیوں دیا، پوری روٹی کیوں نہیں دی آپ نے؟ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا کہ معین الدین میں چشتی سلسلے کا بزرگ ہوں۔ کون سے سلسلے کا؟ چشتی سلسلے کا بزرگ ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں سے امانت میرے تک پہنچائی گئی ہے، یہ ایک روٹی مجھے دیکھ کر کہا گیا ہے جب تک یہ معین الدین کو آدھا ٹکڑا نہ مل جائے تم آدھا ٹکڑا نہیں کھانا۔ آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اس لیے آدھا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں، آدھا ٹکڑا میں کھا رہا ہوں۔ جیسے ہی غریب نواز وہ آدھی روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں، آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے کہا اب مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے پڑھائیوں کے لیے مجھے باہر جانا چاہیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں جو آپ کا باغ تھا وہ سارا باغ بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد اپنے بھائی اور بہنوں کو جو ہے ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سرکار غریب نواز جتنا بچ گیا تھا وہ سارا مال و دولت غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز جب سب کچھ باغ بیچ کے سب اللہ کی راہ میں دے چکے، دینے کے بعد اب وہاں سے سنجر سے آپ نکل کے آپ نیشاپور جاتے ہیں۔ نیشاپور ادھر کے علاقے ہیں، وہ سب عراق، ایران، مصر، کوفہ، بصرہ، ادھر پورے ادھر کے علاقے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز سنجر سے نکل کے نیشاپور گئے، اور پھر نیشاپور میں آپ نے وہاں جو بڑا مدرسہ تھا اس میں آپ نے 4 سال پڑھے۔ 4 سال پھر وہاں پڑھنے کے بعد پھر آپ آگے گئے، آگے ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام سمرقند ہے، یہ بہت بڑا شہر تھا اور بہت بڑا مدرسہ وہاں تھا۔ آپ نے وہاں پھر 2 سال پڑھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر آپ بغداد آئے۔ کہاں آئے؟ بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف جب آئے تو آپ کی ملاقات پیران پیر سرکار غوث پاک سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت سرکار غریب نواز کی عمر کتابوں میں آتا ہے جوانی کی آپ کی عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، 30 سے کم آپ کی عمر تھی، اور سرکار غوث پاک کی عمر 90 سال کی عمر تھی۔ غوث پاک کتنی عمر کے تھے؟ 90 سال کی عمر کے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے غوث پاک اور غریب نواز، بغداد والے پیر اور اجمیر والے خواجہ رشتے میں ماموں بھانجے لگتے ہیں۔ غوث پاک ماموں ہیں اور غریب نواز بھانجے ہیں ان کے۔ تو سرکار غریب نواز جب ملاقات کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، غوث پاک کی آخری عمر تھی 2 سال، اور ایک کتاب میں آیا ہے 6 مہینے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تھے۔ کتنے سال؟ 2 سال 6 مہینے غوث پاک کی بارگاہ میں تھے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے ماموں کے پاس جب تھے، اب آپ اندازہ لگاؤ غوث پاک وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث پاک ایک چور کو سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ کے ولی بنا دیتے ہیں، وہ غوث پاک کی شان ہے۔ اب غریب نواز غوث پاک کے پاس 2 سال ہے تو کیا کیا غوث پاک سے فیض لیا ہوگا۔ سرکار غریب نواز پھر بغداد شریف سے آپ حج کے لیے گئے۔
حج کر کے آتے ہیں، حج ہوا، حج کے بعد آپ جب واپس آئیں تو آپ کی عمر 30 سال کے اوپر تھی، اور اب جو ہے آپ پیر کی تلاش میں نکلیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں خالی مت رہو، کسی کے یہاں مرید بن جاؤ، کوئی تمہارا پیر ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا کا راستہ بھی بتائیں، جو تمہیں دین کا راستہ بھی بتائیں۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ تھا، اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن کسی کے پاس وہ مرید ہو جاتے تھے۔ مرید جب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیر کی تلاش میں نکلے تو آپ کو معلوم ہوا ہارون ایک شہر ہے، ہارون ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام عثمان ہارونی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ عثمان ہارونی ہے۔ عثمان ہارونی کے دروازے پر جب پہنچے، یہ چشتی سلسلے کے بزرگ تھے۔ آپ ابھی سنیں نا، ایک اللہ کے ولی آئے تھے غریب نواز کے باغ میں، انہوں نے کہا تھا میں چشتی سلسلے کا بزرگ ہوں، تو یہ بھی چشتی سلسلے کے بزرگ تھے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے، پیر صاحب کی نظر سرکار غریب نواز پہ پڑی۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز پہ پڑی تو آپ نے کہا معین الدین آؤ، بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بھائی وہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ موبائل سے جو ہے وہ جو ہے ویڈیو کال کر کے بات کرتے تھے، وہ زمانہ نہیں تھا نا، آج سے 1000 سال پہلے۔ ابھی جو سرکار غریب نواز کا عرس ہوا کتنے سال کا عرس تھا؟ 811 سال کا عرس تھا۔ یعنی سرکار غریب نواز کا وصال ہو کے آپ انتقال فرما کے آج کو کتنے سال ہو گئے؟ 811 سال ہو گئے۔ تو آج سے 800 سال پہلے کون سے موبائل تھے، کون سے کیمرے تھے؟ لیکن کہاں سنجر میں رہنے والے غریب نواز ہیں، ہارون میں رہنے والے عثمان ہارونی ہیں۔ پہلی بار دیکھتے ہیں تو پیر و مرشد کہتے ہیں معین الدین آ جاؤ، میں بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت دیتا ہے کہ اللہ والے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں اور پیر و مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھے پیر و مرشد نے کہا معین الدین بیٹھو، مرید بناتا ہوں۔ مرید بننے کے لیے جب غریب نواز بیٹھے، پیر و مرشد نے کہا جاؤ پہلے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور 1000 مرتبہ الحمدللہ کا سورہ پڑھو، جاؤ پڑھ کے آؤ۔ غریب نواز گئے، 1000 بار الحمدللہ کا سورہ، 1000 بار قل هو اللہ کا سورہ، 1000 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے آئے۔ آنے کے بعد غریب نواز کے پیر صاحب عثمان ہارونی نے کہا کہ زمین کو دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ زمین کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، تو زمین دکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا پھر آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھے تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، آسمان دکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا پھر چاروں طرف دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو پیر و مرشد نے کہا پھر جا کے پڑھ کے آؤ۔ پھر گئے، 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1000 مرتبہ الحمدللہ کا سورہ پڑھ کے آئے۔ پڑھ کے آنے کے بعد کہا معین الدین اب دیکھو کچھ دکھ رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں زمین کو، آسمان کو، چاروں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ غریب نواز کو پیر و مرشد نے کہا جاؤ پھر پڑھ کے آؤ۔ پھر جا کے پڑھ کے آتے ہیں۔ پڑھ کے آنے کے بعد پیر و مرشد اپنے دونوں انگلیوں کو اس طرح غریب نواز کے آنکھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں میرے ان انگلیوں کے بیچ سے زمین کو دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی پیر کے انگلیوں کے بیچ سے دیکھتے ہیں تو غریب نواز کہتے ہیں مجھے ساتوں زمین کے اندر کا دکھ رہا ہے۔ پھر پیر و مرشد کہتے ہیں اب ان انگلیوں سے بیچ سے آسمان کو دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد 1 2 3 آسمانی، ساتوں آسمان پہ اللہ کا عرش بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر غریب نواز کے پیر صاحب نے کہا انہی انگلیوں کے بیچ سے چاروں طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا مشرق سے مغرب تک، ادھر سے ادھر تک ساری زمین میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ سرکار غریب نواز پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے، پیر و مرشد کے عطا سے۔
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد جا کے پیر و مرشد نے مرید بنائے، مرید بنانے کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بنانے کے بعد آپ اپنے ساتھ میں 2 سال رکھیں، 2 سال آپ کو سکھایا، سب کچھ علم دیا، اس کے بعد کہا معین الدین چلو اب ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کی عمر 40 کے اوپر ہو چکی تھی، کیونکہ یہ سفر جو راستے تھے ٹرین پلین کا زمانہ نہیں تھا نا بھائی، چل لیتا جانا ہے، نہ تو گھوڑوں میں جانا ہے نہ تو اونٹوں پہ جانا ہے، وہ زمانہ پلینوں کا، بسوں کا، ٹرینوں کا نہیں تھا نا کہ چلے جائیں گے 2-4 گھنٹوں میں، 2-4 دنوں میں نہیں تھا، یہاں سے وہاں جانے میں مہینوں لگتے تھے۔ حج کے لیے جہاں سے آپ نکلے تھے وہاں 2-3 مہینے کا سفر تھا، چلتے ہوئے جانا ہے 2-3 مہینے، پھر جا کے وہاں پہنچیں گے۔ تو سرکار غریب نواز کی عمر 40 سے اوپر کی ہو چکی تھی، حج میں پہنچے، حج کیا، حج کرنے کے بعد پیر و مرشد کعبے کے سامنے غریب نواز کو ٹھہرا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہاں تک میرے مرید کو پہنچانا میرا کام تھا، اب یہاں سے آگے پہنچانا تیرا کام ہے۔ پیر و مرشد جیسے ہی کہتے ہیں کعبے سے آواز آئی کہ اے عثمان ہارونی تیرے مرید معین الدین کو میں نے قبول کر لیا، اب یہاں سے آگے پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، اب جس کی ذمہ داری اللہ لے لیں کیا شان ہوگی۔ یہ کہاں سے ملا غریب نواز کو؟ ان کے پاس نمازیں تھیں، ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس علم تھا، اس لیے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آج ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے آتا نہیں ہے۔ آج ہم روزانہ گھر جاتے ہیں، قرآن الماری میں ہے، قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے، آج ہم درود شریف نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے آج ہمیں مقام نہیں ہے۔ آج لوگ دیکھ کے ہمیں عزت نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، قرآن نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ حج ہوا، کعبے کے بعد سے پھر مدینہ آئے، اب نانا کے پاس نواسہ آ رہا ہے، غریب نواز نواسے ہیں نا مدینے والے آقا کے۔ سرکار غریب نواز آتے ہیں اپنے نانا کے پاس، سلام کہتے ہیں، سلام کہنا تھا، نبی کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ سلام کا جواب دیکھو مدینے والے آقا ایسی نہیں دے رہے ہیں نام لے کے، آئے معین الدین تم پر بھی سلام ہو، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مدینے سے آواز آ رہی ہے آئے ہندوستان کے بادشاہ نبی تجھے سلام کرتا ہے۔ تو ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کا راجہ غریب نواز کو ہم مسلمانوں نے نہیں بنایا، مدینے والے آقا نے بنایا ہے۔ تو آج بھی حکومت ہے نا غریب نواز کی، بھائی کتنے بھی پی ایم کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، کتنے بھی پردھان منتری کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کتنے بھی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اس کو اجمیر جانا پڑتا ہے، وہاں جھکنا پڑتا ہے، جب جا کو اس کے عظمتیں ملتی ہیں اس کی، کیونکہ یہاں اس سرزمین پر حکومت غریب نواز کی چلتی ہے۔ سرکار غریب نواز کو مدینہ شریف سے پھر خوشخبری آئی کہ اے معین الدین تمہیں میں ہندوستان کا شہنشاہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہارا کام یہاں نہیں ہے، جاؤ ہندوستان جاؤ، وہاں تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے۔ اب سرکار غریب نواز کی عمر سفر کرتے ہوئے آپ جب ہندوستان پہنچے، ہندوستان کا ماحول وہ تھا کہ یہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ علاقہ راجستھان کا علاقہ ہے، وہاں کا علاقہ کچھ عجیب و غریب کا علاقہ تھا، وہاں علاقہ راجہ مہاراجاؤں کا علاقہ تھا۔ اس وقت جو زمانہ تھا پرتھوی راج کا زمانہ تھا، پرتھوی راج کے زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے، جوگی جے پال جیسے جادوگر تھے، وہ جادوگروں کا راجہ مہاراجاؤں کا زمانہ تھا، وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ ویسے جگہ سرکار غریب نواز 50 پر 3 سال کی عمر میں ہندوستان آئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں 50 پر 3 سال کا آدمی اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی چل کے جا سکتا ہے، 50 پر 3 سال کا نہیں جا سکتا نا، لیکن غریب نواز ہندوستان وہاں سے مدینے سے چلتے ہوئے ہندوستان آئے 50 پر 3 سال کی عمر میں، اور پھر آئے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بوڑھا جو ہے کام نہیں کر سکتا، غریب نواز نے وہ کام کرائی کہ آپ یہاں تھے ہندوستان میں 50 پر 3 سال کی عمر میں آئے، اور پھر غریب نواز یہاں رکے تو آپ کا وصال ہوا 90 پر 7 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 90 پر 7 سال کی عمر میں، مطلب یہاں بھی 50 پر 3 سال ہوئے،
50 پر 3 سال کی عمر میں غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا۔ اور آج جو مسلمان ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں اوپر جا کے سرکار غریب نواز کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنے والے ہمارے باپ دادا ملتے ہیں۔ یہ احسان ہے سرکار غریب نواز کا۔ تو آپ ہندوستان آئے، ہندوستان آنے کے بعد اتنا آسان نہیں تھا کہ ہندوستان میں آئے آپ ڈائریکٹ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اپنے لوگ مذہب کو اپنے سب کچھ چھوڑنے لگے، ایسا نہیں تھا۔ کیا محنت تھی، کیا مشکل تھے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار غریب نواز کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔